نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ 150 حدیثیں ترمذی شریف کی مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم 151 سے آغاز کریں گے اور انشاءاللہ الرحمن آگے 151 سے لے کر 165 حدیثوں تک میں چلوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دعا کریں اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی طرح ہمیں دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نئے آنے والے تمام دوستوں کو گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور اس چینل کا حصہ بن جائیں۔ دین کی خدمت کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ حدیث نمبر 151، عشاء کی نماز کا وقت۔ اس حوالے سے یہ حدیث ہمیں کیا حکم دیتی ہے، عشاء کی نماز جو ہے وہ کب اور کس اوقات میں پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 151 اور حدیث نمبر 152 اور 153، یہ تینوں حدیثیں اسی سلسلہ میں ہی ہیں۔ تو آئیے حدیث نمبر 151 کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس نماز کے وقت کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس وقت ادا کرتے جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا، رات کے تیسرے پہر میں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 152 ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں یہ ہدایت کرتا کہ وہ عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کر دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہی وہ روایت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و تابعین اور دیگر حضرات میں سے اکثر اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، نماز عشاء کے آخری وقت میں ادا کرنا، اس میں ائمہ کرام کا کیا موقف ہے؟ غروب شفق ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور نماز عشاء شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عشاء کے آخری وقت میں ائمہ فقہا کا قدر اختلاف ہے، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نماز عشاء کا آخری وقت صبح صادق تک ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت کی دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک رات میں نماز عشاء اس وقت ادا فرمائی کہ رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا، یعنی یہ صبح وقت صادق کا وقت بنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف ہے کہ نماز عشاء کا آخری وقت رات کا تیسرا حصہ ہے۔ انہوں نے اس روایت کی دلیل بنایا ہے کہ صحابہ کرام تیسرے حصے تک نماز عشاء کو مؤخر کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نماز کا آخری و اختتامی وقت نصف لیل ہے، آدھی رات ہے۔
وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں نماز عشاء تیسرے یعنی ایک رات تہائی گزر جانے تک مؤخر کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے تو یہ پابندی لگا دی نا کہ آپ آدھی رات کے بعد امام شافعی نے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کو عشاء کو یہ فرمایا کہ صبح صادق تک، یعنی کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس سے پہلے عشاء کی نماز جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے اگر رہ جاتی ہے تو اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسل سے ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔